السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ تلنگانہ اسٹیٹ میں تھنڈر سٹارم الرٹ، بارش، بجلی اور تیز ہواؤں کی فورکاسٹ۔ تلنگانہ کے کئی ڈسٹرکٹس میں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران تھنڈر سٹارم، لائٹنگ اور تیز ہواؤں کا الرٹ جاری کیا گیا۔ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق نلگنڈا، رنگاریڈی، وقارآباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر اور ناگر کرنول میں 40 سے 50 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ اسٹیٹ کے مختلف حصوں میں ہلکی سے درمیانی بارش اور تھنڈر شاورز کا امکان ہے۔ اگلے 3 دنوں میں میکسیمم ٹیمپریچر 1 سے 2 ڈگری سیلسیس تک بڑھ سکتا ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں لو چلنے کا بھی اندیشہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں عادل آباد میں سب سے زیادہ 45.5 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ اتھارٹیز نے لوگوں کو بجلی، تیز ہواؤں اور گرمی سے بچنے کے لیے احتیاط برتنے کی ہدایت دی۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹیور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls' campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. میڈچل کی کیمیکل فیکٹری میں بھیانک آگ اور کیمیکل سے اٹھا گھنا دھوئیں کے بادل۔ میڈچل میں منگل کو ایک کیمیکل فیکٹری میں زوردار آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد آسمان میں گھنا دھواں چھا گیا۔ یہ حادثہ اور کیمیکلز نام کی فیکٹری میں پیش آیا۔ آگ لگنے کی وجہ اب تک سامنے نہیں آئی۔ تلنگانہ فائر سروسز نے 3 فائر انجنز موقع پر بھیجے اور جو آگ پر قابو پانے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ اب تک کسی بھی زخمی یا جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ فائر آفیشلز کے مطابق آگ لگنے کا وقت اور ایسٹیمیٹڈ لاس کا اندازہ لگایا جا رہا۔ میڈچل کے اس کیمیکل فیکٹری میں لگی آگ نے علاقے میں افراتفری مچا دی۔ CM ریونت ریڈی کا پالامورو پروجیکٹس پر ہائی لیول ریویو، لینڈ ایکوزیشن فاسٹ ٹریک کرنے کا سخت آرڈر۔ ریونت ریڈی نے MCR HRD انسٹیٹیوٹ میں منسٹرز اور MLAs کے ساتھ پالامورو اریگیشن پروجیکٹ پر ہائی لیول ریویو میٹنگ کی۔ CM نے پالامورو رنگاریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے لیے لینڈ ایکوزیشن کو وار فوٹنگ پر کمپلیٹ کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لینڈ ایکوزیشن فنڈز میں کوئی ڈیلے نہیں ہوگا اور پیمنٹس ترنت ریلیز کیے جائیں گے۔ CM نے واضح کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کے دوسرے اریگیشن پروجیکٹس کے پینڈنگ بلز کلیئر کرنے کے لیے گورنمنٹ تیار ہے۔ ڈسٹرکٹ منسٹرز کو ہدایت دی گئی کہ وہ لوکل آفیشلز کے ساتھ ریگولر ریویو کرتے ہوئے پروجیکٹ پروگریس کو کلوزلی مانیٹر کریں۔ میٹنگ میں منسٹرز، MLAs اور چیف سیکرٹری کے رام کرشنا راؤ بھی موجود رہے۔ تلنگانہ گورنمنٹ نے پالامورو کے اریگیشن پروجیکٹ کو جلد مکمل کرنے کا ٹارگٹ سیٹ کر دیا۔ لولو ہائپر مارکیٹ پر فوڈ سیفٹی ریٹ، 150 کلو فوڈ سیز، ہائیجین پر سنگین سوالات۔ لولو ہائپر مارکیٹ میں تلنگانہ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ آفیشلز نے سرپرائز ریٹ کی انسپیکشن کے دوران پور ہائیجین، فریج میں لیفٹ اوور فوڈ، پیسٹ اور ڈیکیڈ ویجیٹیبلز اور ٹارن لیبلز پائے گئے۔ بیسن، آٹا اور دالز میں انسیکٹس ملے، جبکہ ریٹیل سیکشن میں ایکسپائرڈ FSSAI لائسنس والی آئٹمز بھی دیکھی گئی۔ میٹ کٹنگ سیکشن کے ڈرین میٹ ویسٹ سے کلاگڈ پائے گئے اور آفیشلز نے 150 کلو گرام فوڈ سیز کر لیا اور سیمپلز لیبارٹری ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیے گئے۔ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ فوڈ پروڈکٹس خریدتے وقت ایکسپائری ڈیٹ اور کوالٹی ضرور چیک کریں۔ فوڈ سیفٹی وائلیشنز پر سخت ایکشن جاری اور رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا۔
حیدرآباد میں اے سی بی کی بڑی ریڈ، HMWSSB GM کے گھر سے 1.5 کروڑ کیش، گولڈ اور سلور برآمد۔ حیدرآباد میں اینٹی کرپشن بیورو حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے گھر پر ریڈ ماری ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ HMWSSB کے جنرل مینیجر کے پریمیسز پر بڑی ریڈ کی گئی ہے۔ ملا پور، سکندرآباد اور دوسری لوکیشنز پر کی گئی سرچز کے دوران اب تک 1.5 کروڑ کیش، بھاری مقدار میں گولڈ سلور آئٹمز اور پراپرٹی ڈاکیومنٹس برآمد کیے گئے ہیں۔ یہ ایکشن ڈس پروپورشنیٹ ایسٹ کیس کے سلسلے میں لیا گیا ہے۔ برآمد شدہ ایسٹ کی ٹوٹل ویلیو کا اندازہ ابھی لگایا جا رہا ہے۔ ACB آفیشیلز کے مطابق ریڈز ابھی بھی جاری ہیں اور مزید خلاصوں کا امکان ہے۔ حیدرآباد کی اس ہائی پروفائل ریڈ نے کرپشن کے خلاف ایکشن کو ایک بار پھر اسپاٹ لائٹ میں لا دیا۔ الوار میں 8 ماہ کے بچے کو زہریلا سبسٹنس پلایا گیا، ماں پر سنگین الزام، بچے کا ٹریٹمنٹ جاری۔ الوار سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا جہاں 8 مہینے کے بچے کو اللیجڈلی اس کی ماں نے پوائزنس سبسٹنس پلا دیا۔ بچے کی طبیعت اچانک بگڑنے پر اسے فوراً ہاسپٹل شفٹ کیا گیا جہاں ڈاکٹرز اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے۔ ماں پر سنگین الزام لگایا گیا ہے جبکہ پولیس معاملے کی تحقیقات میں مصروف۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچے کی حالت پر مسلسل نظر رکھی جا رہی۔ یہ واقعہ علاقے میں شدید تشویش کا سبب بن گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل پھر مہنگا، مڈل ایسٹ کرائسس کے درمیان فیول پرائسز میں نیا اضافہ۔ مغربی ایشیا کرائسس کے درمیان آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دہلی میں پیٹرول 87 پیسے پر لیٹر اور ڈیزل 91 پیسے پر لیٹر مہنگا ہو گیا۔ آج سے دہلی میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 98 روپے 64 پیسے ہو گئے ہیں جبکہ ڈیزل 91 روپے 58 پیسے پر لیٹر ہو گیا ہے۔ فیول پرائسز میں اس نئے اضافے سے ٹرانسپورٹ کاسٹ اور مہنگائی میں مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ مڈل ایسٹ ٹینشنز کا اثر اب سیدھا عام آدمی کی جیب پر پڑ رہا۔ راہل گاندھی کا PM مودی پر تیز حملہ۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پرائم منسٹر نریندر مودی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت آنے والا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ٹف ٹائمز آر کمنگ۔ PM لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ باہر ملکوں میں نہ جاؤ لیکن وہ خود پوری دنیا کا دورہ کر رہے۔ اس بیان کے ذریعے راہل گاندھی نے سرکار کی پالیسیز اور PM مودی کے فورن وزٹس پر سوال اٹھائے ہیں۔ سیاسی ماحول گرم ہے اور اس بیان نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ تو جو آرتھک شوق آ رہا ہے وہ اب اڈانی امبانی کو نہیں لگے گا، مودی کو نہیں لگے گا، اب اتر پردیش اور دیش کے یواؤں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، چھوٹے بزنس والوں کو لگنے والا ہے اور ایسے لگنے والا ہے جو شاید بہت سالوں میں نہیں ہوا ہے۔ تو بہت کٹھن سمے آ رہا ہے۔ ایکشن لینے کے بجائے نریندر مودی دیش سے کہہ رہے ہیں کہ فورن ٹرپ پر مت جاؤ اور نریندر مودی دنیا کا چکر کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ حالت ہے۔ دہلی کی گرمی میں کار میں آگ لگنے کا واقعہ۔ مہرولی بدرپور روڈ پر چلتی کار جل اٹھی۔ دہلی کی شدید گرمی کے درمیان مہرولی بدرپور روڈ پر ایک چلتی کار اچانک آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ آئی وٹنسز کے مطابق کار سے پہلے دھواں نکلا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نے آگ پکڑ لی۔ فائر بریگیڈ کو فوراً کال کیا گیا اور ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ تیز گرمی اور اوور ہیٹنگ کو اس حادثے کی ممکن وجہ بتایا جا رہا۔ گوہاٹی سائنس سینٹر میں آرچڈ اور کیکٹس گارڈن کا افتتاح۔ انٹرنیشنل میوزیم ڈے پر نارتھ ایسٹ کی بایو ڈائیورسٹی کو شو کیس کیا گیا۔ گوہاٹی سائنس سینٹر نے انٹرنیشنل میوزیم ڈے کے موقع پر نیا آرچڈ اور کیکٹس گارڈن اوپن کر دیا۔ یہ گارڈن نارتھ ایسٹ کی رچ بایو ڈائیورسٹی کو شو کیس کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ گارڈن میں مختلف قسم کے آرچڈز اور کیکٹس پلانٹس رکھے گئے جو ریجین کی نیچرل ڈائیورسٹی
को हाईलाइट करते हैं। इस इनिशिएटिव का मकसद लोगों को नेचर, साइंस और एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस देना। गुवाहाटी साइंस सेंटर का ये नया गार्डन विजिटर्स के लिए एक यूनिक अट्रैक्शन बन गया है। गौरक्षक पॉलिसी से हिंदू फार्मर्स परेशान, पाशु बाजार सुनसान, किसानों की रोजी पर असर। वेस्ट बंगाल में नए लाइफ स्टॉक रूल्स के बाद कैटल मार्केट्स में सन्नाटा छा गया है और हिंदू कैटल फार्मर्स सख्त परेशानी का इजहार कर रहे हैं। फार्मर्स का कहना है कि ईद से पहले का सीजन उनकी सबसे बड़ी अर्निंग का वक्त होता है, लेकिन सख्त रेस्ट्रिक्शंस और क्रैकडाउन की वजह से बायर्स मार्केट तक नहीं पहुंच रहे और मुस्लिम्स उनसे कैटल नहीं खरीद रहे, जिससे उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ लाइफ स्टॉक मार्केट्स में किसानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और रोजी रोटी दोनों मुतासिर हो रहे। कैटल ट्रेड रुकने से देहाती इकोनॉमी को झटका लगा और कई फैमिलीज फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही। किसानों का साफ कहना है सियासत और सख्त निगरानी का सबसे बड़ा बोझ आम फार्मर्स पर पड़ रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला फिलहाल रोक दिया है। सऊदी अरबिया, कतर और यूएई की दरख्वास्त पर फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर प्लान अटैक को फिलहाल के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने कहा, मैंने सऊदी अरबिया, कतर, यूएई और गल्फ के कुछ दूसरे मुल्कों की रिक्वेस्ट पर ईरान पर अटैक को कुछ वक्त के लिए रोक दिया है और उम्मीद है कि हमेशा के लिए रोक दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक गल्फ लीडर्स ने डिप्लोमेसी को एक और मौका देने की अपील की है। मिडिल ईस्ट में टेंशन्स के दरमियान इस बयान ने एक नई डिप्लोमेटिक उम्मीद पैदा कर दी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।